السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست حافظ محمد عثمان۔ نوسر بازی کا قصہ عربی سے ماخوذ ہے۔ ایک دفعہ ایک چلاک اور دھوکے باز شخص نے کہیں سے ایک گدھا چوری کیا اور اسے فروخت کرنے کے لیے قریبی بازار میں لے گیا۔ بازار جانے سے پہلے اس نے گدھے کے منہ پر اشرفیاں ٹھونس کر کپڑے سے اچھی طرح بند کر دیا۔ بازار کے پرہجوم جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے گدھے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا دیا گیا، منہ سے اشرفیاں نکل کر زمین پر گرنے لگیں۔ سکوں کی چھنکار سن کر لوگ متوجہ ہو گئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے، گدھے کے منہ سے سکے، وہ بھی سونے کے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دھوکے باز کہنے لگا، بھائیو، یہ ایک عجیب و غریب گدھا ہے۔ میں اس سے بہت تنگ ہوں۔ جب بھی میں پریشان یا اداس ہوتا ہوں تو یہ دن میں ایک بار اس کے منہ سے سونے کی اشرفیاں گرنے لگتی ہیں۔ اب تو میرے گدھے گھر اشرفیاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی ضرورت مند یا کوئی جانوروں سے پیار کرنے والا تاجر خرید لے۔ لوگوں نے اشرفیاں گرتی ہوئی دیکھیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تو باقی قصہ سن کر ہر کسی کی خواہش یہی تھی کہ یہ گدھا جتنے میں بھی مل جائے سستا ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگاتے ہوئے آخرکار ایک بڑے تاجر نے خطیر رقم سے عوض اسے خرید لیا۔ فروخت کرنے والے نے رقم اور زمین پر گرے ہوئے سکے سمیٹے اور گھر چلا گیا۔ جس تاجر نے گدھا خریدا تھا وہ فخر سے گردن اکڑائے ہوئے چل جا رہا تھا۔ اہل قربا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ سارے لوگ مل کر اداس پریشان شکلیں بنا کر گدھے کے ارد گرد بیٹھ گئے اور لوگ گھنٹوں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے۔ بالآخر وہ سچ مچ پریشان ہو گئے۔ اسی دوران گدھے جو کب سے بھوکا تھا، اس نے خوب چارہ کھایا مگر ایک سکہ نہ گرا۔ آخر وہاں سے کسی دانا کا گزر ہوا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ فروخت کرنے والا بھاگ جائے، فوراً اس دھوکے باز کو پکڑو۔ اور اس تاجر اور اہل قربا اکٹھے ہو کر اس دھوکے باز کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے متعلق استفسار کیا تو اندر سے اس دھوکے باز کی بیوی نے کہا، وہ تو کہیں کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، آپ باہر انتظار کریں، میں اپنا پالتو کتا بھیجتی ہوں، یہ جا کر انہیں آپ کے متعلق بتائے گا اور انہیں ہر صورت ساتھ لے کر آئے گا۔ لوگ دلچسپی سے دیکھنے لگے اور سوچنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا اپنے مالک کو گھر لائے؟ دراصل اس چلاک شخص نے جب دیکھا تمام لوگ اس کے گھر باہر جمع ہیں تو اس نے اپنی بیوی کو کتے والی پٹی پڑھائی، گھر میں سے پہلے بندھے ہوئے کتے کو آزاد کر دیا اور خود گھر کی پچھلی سمت سے چپکے سے نکل گیا۔ دور جا کر اس نے کتے کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہی شخص جس نے گدھا فروخت کیا تھا اسی کتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب سارے لوگ یہ بات بھول کر وہاں کیوں آئے ہیں کتے کے متعلق پوچھنے لگے تو یہ بہت بڑے کام کا ہے، بتاؤ یہ کتا یہ کتنے کا ہے؟ تو اس نے ہر صورت خریدنا ہوگا۔ اس دھوکے باز اور چلاک شخص پہلے تو انکار کیا، بعد میں اچھے دام ملنے پر وہ کتا اسی ہجوم میں ایک دوسرے تاجر کو فروخت کر دیا۔ اب لوگ ٹولی کی شکل میں نہ صرف یہ دیکھنے لگے کہ کتا گھر سے گئے ہوئے شخص کو کیسے واپس لے کر آتا ہے، اس تاجر کے ساتھ چلتے گئے۔ تاجر نے گھر جا کر غلام کو کہا، تم ساتھ والے گاؤں جاؤ تاکہ کتا تمہیں ڈھونڈ کر واپس لے آئے۔ غلام جیسے ہی دوسرے گاؤں پہنچا وہاں سے بھاگ نکلا اور یہ کتا بھی کہیں دور چلا گیا، واپس نہ آیا۔ جب غلام اور کتا دونوں واپس نہ آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر اسی دھوکے باز کے گھر چلے گئے۔ وہ ایک بار پھر گھر کے پچھلے خفیہ دروازے سے بھاگ نکلا اور بیوی کہنے لگی، وہ ساتھ والے گاؤں گیا، کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا، آج ہم اس کا گھر کے اندر بیٹھ کر انتظار کریں گے، اور یوں دونوں تاجروں سمیت ارد گرد لوگ اس کے ساتھ گھر بیٹھ گئے۔ کافی دیر جب گزری تو وہیں دھوکے باز گھر میں داخل ہوا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر
چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے اس کے سامنے جھک جھک کر ادب کرنے کی بجائے کہنے لگا۔ بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرے خاص مہمانوں کی تکریم میں تم نے کیا کیا؟ ان مہمانوں کو کچھ کھانا پینے کو کچھ دیا یا بھوکا ہی بٹھایا ہوا ہے؟ تو وہ لوگ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگے۔ ہم جسے دھوکے باز سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑا سخی اور مہمان نواز بندہ ہے۔ اس کی بیوی نے انکار کیا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، ان فضول اور فالتو لوگوں کو کون اپنا مہمان بناتا ہے؟ میں تو انہیں پانی تک نہیں پوچھا۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں پاگل ہو گیا اور جیب سے ایک خنجر نکالا، بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ فوراً وہ لہو بہہ نکلا اور اس کی بیوی لہرا کر نیچے فرش پر گر پڑی۔ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے اور ہمارے پیسوں کو تو رہنے دو، لیکن ہمارے لیے اپنی بیوی کو قتل کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ وہ چلاک اور دھوکے باز کہنے لگا، آپ لوگ فکر نہ کریں، یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے۔ میں اس سے غصے میں آ کر قتل کر دیتا ہوں اور دوبارہ اس سینگ سے زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر ٹکے ہوئے کسی جانور کے بڑے سینگ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ اس سینگ اتارا اور مری ہوئی بیوی کے پاس بیٹھ کر سینگ کو منہ میں دبا کر سپیروں کی طرح جھوم جھوم کر پھونک مار کر بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہی مقتولہ جو کچھ دیر پہلے ان کے سامنے خنجر کے وار سے ہلاک ہو چکی تھی، وہ اپنے خنجر پر ہاتھ رکھے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور ایک بار پھر وہ سب یہ بات بھول کر یہاں کیوں آئے ہیں اس سینگ کو خریدنے کے در پہ ہو گئے۔ دھوکے باز نے بولی بڑھانے کی خاطر کہنے شروع کر دیا، یہ طلسماتی سینگ پوری دنیا میں ایک ہی ہے جو صرف میرے پاس ہے، میں اسے کسی بھی وقت قیمت پر فروخت نہیں کروں گا۔ کرتے کرتے ایک بڑے تاجر نے سب سے زیادہ رقم ادا کر کے وہ سینگ خرید لیا۔ وہ سینگ خرید کر وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جس نے سینگ خریدا تھا وہ کہنے لگا، میں اپنی بیوی کو چیخ سے تنگ ہوں، آج اگر اس نے لڑائی کی تو میں مار دوں گا اور رات کو سکون سے گزارا کر کے صبح سینگ کی مدد سے زندہ کر لوں گا۔ لیکن در حقیقت اس دھوکے باز نے اپنے گھر کے باہر لوگوں کو اکٹھا دوبارہ دیکھا تو فوراً منصوبہ بنا کر اس میں اپنی بیوی کو شامل کر لیا تھا۔ لال رنگ کو ایک تھیلی میں ڈال کر اپنی بیوی کے کپڑوں میں چھپا دیا تھا۔ پھر ایک خنجر لیا اور اس کے دستے میں خفیہ خانوں میں ایک بٹن تھا جس کو دبانے سے خنجر کا پھل اپنے دستے میں غائب ہو جاتا ہے، اور ایک پرانا سا بیکار سینگ لے کر دیوار پر ٹانگ دیا۔ خود کو گھر کے خفیہ رستے سے نکل کر تھوڑی دیر راپوش رہ کر واپس آ گیا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو زندہ کرنے کا ڈرامہ رچا بیکار سینگ فروخت کر دیا تھا۔ جس نے سینگ خریدا وہ جیسے ہی گھر پہنچا اس نے اپنی بیوی حسب معمول لڑائی شروع کر دی۔ اس نے بے فکری ہو کر خنجر نکالا اور بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ خون نکلا، وہ تڑپ تڑپ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے رات اٹھ کر کمرے میں لٹا دیا اور پوری رات ایسے ہی رہنے دیا۔ صبح اٹھ کر وہ بہترا سینگ کو مختلف طریقوں سے بجایا مگر وہ مردہ ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی بیوقوفی کا احساس ہونے لگا۔ پچھتاوے کے احساس کے ساتھ گھر سے نکلا تو باہر لوگ اس کے منتظر تھے، پتہ کریں رات کیا بیتی، سینگ نے کیا کمال دکھایا۔ وہ شخص دکھ اور شرمندگی کو چھپانا چاہتا تھا مگر کچھ لوگوں نے جب اصرار کیا تو اصل بات اگلوا ہی لی۔ اب کی بار انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ نوسر باز کسی بات میں نہ آنا اور اس کو دیکھتے ہی قابو کر کے ایک بوری میں بند کر کے سمندر برد کر دینا ہے۔ سب نے سمندر وہاں سے کافی دور تھا۔ بوری میں بند دھوکے باز شخص کو باری باری اٹھاتے ہوئے سب لوگ تھک گئے۔ سمندر سے نصف فاصلے پر پہنچ کر انہوں نے ایک تھوڑی سی دور سستاتے لیتے ہوئے اس کے بعد آرام سے اسے پانی میں پھینک دیں گے۔ لوگ تھکے ہوئے تھے اس لیے جیسے ہی آرام کرنے کے لیے رک گئے تو انہیں نیند نے آ لیا۔
وہ بے فکر ہو کر سو گئے۔ بوری میں بند شخص بھوک اور پیاس سے بے حال ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا، مگر وہ تمام لوگ تو خوب خرگوشوں کے مزے لے رہے تھے۔ اس نام میں وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ جمع غفیر آڑا ترچھا ہو کر سو رہا ہے اور ایک طرف پڑی ہوئی بوری میں چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے بھیڑ بکریوں کو ایک طرف کھڑا کیا اور آگے بڑھ کر جب بوری کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تو کوئی شخص بند ہے۔ چرواہے نے پوچھا کہ اے شخص، تو کون ہے؟ یہ ارد گرد سوئے ہوئے لوگ کون ہیں؟ تجھے بوری میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ دھوکے باز شخص نے کہا، سنو، یہ تمام لوگ میرے خاندان کے ہیں۔ میری شادی سمندر پار ایک شہزادی سے زبردستی کروانا چاہتے ہیں، مگر مجھے مال و دولت کی ذرا سی بھی ہوس نہیں۔ میں تو اپنے چچا زاد کی لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ چرواہا یہ بات سن کر بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا، بتاؤ، کیا میں تمہارے کام آ سکتا ہوں؟ دھوکے باز کہنے لگا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تمہاری جگہ اس بوری میں آ جاؤں۔ جب شہزادی کے سامنے بند بوری کھلے گی تو تم اسے شادی کرنے کا سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ چرواہا یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے ہنسی خوشی اس دھوکے باز کی جگہ بوری میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ دھوکے باز نے وہاں سے چرواہے کی بھیڑ بکریاں ساتھ لیا اور واپس گھر آ لیا۔ وہ لوگ جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے بوری کو اٹھایا، چلتے ہوئے آخرکار سمندر میں پھینک دیا اور مطمئن ہو کر اپنے گھروں واپس لوٹ آئے۔ اگلے دن جب انہوں نے دیکھا دھوکے باز شخص گھر کے باہر 300-400 کی تعداد بھیڑ بکریاں بندھی ہوئی ہیں، وہ بڑے حیران ہو کر وہاں آ گئے۔ جب وہاں آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جس کو سمندر میں پھینک کر آئے تھے وہ تو گھر میں بیٹھا ہے، اپنی بیوی سے گپیں لڑا رہا ہے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ ہم نے تو تمہیں کل سمندر میں پھینکا تھا اور آج تم صبح صحیح سلامت اپنے گھر میں ہو، باہر بھیڑ بکریاں کا ریوڑ بھی ہے۔ وہ دھوکے باز شخص کہنے لگا، جب تم لوگوں نے مجھے سمندر میں پھینکا تھا وہاں ایک جل پری نمودار ہوئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ زیر سمندر بنے گھر میں لے گئی۔ وہاں ہیرے جواہرات موتیوں سے بنے ہوئے بے شمار محل، ہزاروں کی تعداد میں مال مویشی تھے۔ جل پری نے مجھے مہمانوں کی طرح رکھا اور میری خوب خاطر مدارت کی اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہاں کا حاکم بنانا چاہتی تھی، مگر میں نے کہا میں پہلے سے ایک بیوی اور اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، اپنی طرف سے بھیڑ بکریاں کا تحفہ دے کر کہنے لگی، اگر تمہارے علاقے میں کوئی ایسا ہو جو یہاں جل پریوں سے شادی کر کے یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتا ہو تو اسے یہاں لے آنا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، وہاں آئے ہوئے تمام بوڑھے جوان کہنے لگے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کر حاکم بننا چاہتے ہیں۔ اس دھوکے باز شخص نے کہا، تم تو صرف چند افراد ہو، اگر اس قصبے کے تمام لوگ بھی وہاں چلے جائیں پھر بھی کم ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم قصبے کے ہر شخص کو اپنے ساتھ جانے کے لیے راضی کر لیں گے۔ دھوکے باز نے ٹھیک ہے کہا، کل صبح کے وقت سمندر کے کنارے ہر شخص اپنے لیے ایک بوری اور ایک رسی لے کر پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر ہر شخص ایک دوسرے کو بوری میں بند کرنے میں مدد کرے۔ اگلے روز اس وقت دھوکے باز شخص نے سب کو بوری میں بند کر دیا، اپنی بیوی کی مدد سے تمام بوریوں کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ بیوقوفوں کے قصے کو تنہا مالک بن گیا۔